تو سامعین محترم، اگر ہم اپنی ذات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ شیطان کا یہ ٹارگٹ جو ہے یہ پورا ہو چکا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اور کہ وہ اس نے ہمیں رب کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کو خوبصورت بنا کر اس نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے ہی تو پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے ناشکرے بن گئے ہیں، اور پھر ہمارے دلوں میں اب تنگ دستی کا خوف ہے، اور ہم مختلف شیطانی راستوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں مال جمع کرنے کے لیے، اور ہمیں بھول گیا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہمارا مقصد ہے اور کیا ہم نے کرنا تھا۔ تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ذکر اللہ ہے، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا۔ جب غلبہ پا لیا تو پھر کیا کیا؟ فانساہم ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ تو جس پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے اس پر تو پھر کیا کرتا ہے وہ کام کہ اس سے اللہ کا ذکر چھین لیتا ہے، اسے بھول جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اور یہی شیطان کا لشکر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ذکر سے غافل ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ذکر سے غافل ہیں وہ لوگ شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جب شیطان اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو قرآن کی روح سے یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں۔ سامعین محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر آیت اور ہر بات اور ہر اللہ کے حکم کو ہم نے اپنی ذات کے اوپر پرکھنا ہے۔ کیا ہمارے دل اللہ کے ذکر سے منور ہیں یا غافل ہیں؟ غافل ہیں تو یہ اس بات کی صاف صاف نشانی ہے کہ ہم شیطان کے حملے میں ہیں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو جو لوگ جن لوگوں کو اللہ بھول گیا، یا جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے ہی بے خبر کر دیا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو سامعین محترم، اب ہماری اس گفتگو سے پتہ چلا کہ جو ناکام گروہ ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں جو لوگ ناکام ہیں، جو لوگ غافل ہیں، ان کی نشانی ہے کہ وہ ذکر اللہ سے غافل ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ غافل ہیں اور وہ ناکام گروہ میں شامل ہیں۔ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کیا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اور غفلت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے۔ مال کمانے میں مصروف رہے یا اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے لگے رہے،
اور اس وجہ سے اللہ کے ذکر سے جو وہ غافل ہو گئے تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ تو سامعین، ناکام لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو لوگ ناکام ہیں اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی روح سے، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ذکر سے غافل ہیں۔ تو قرآن پاک کی روح سے کامیاب لوگ کون ہیں؟ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری نگاہ صرف ظاہری اعمال یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر ہے، اور ہم نے ذکر کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دی۔ تو میں اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ذکر کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے تسبیح، دوسری ہے ذکر، اور تیسری ہے نماز۔ یہ 3 عبادات کے اللہ کو یاد کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ جو چیز اعضائے بدن سے کی جائے، جس میں بدن کے اعضاء شامل ہوں ظاہری، چاہے یہ زبان ہو، چاہے یہ آپ کا پورا جسم ہو، تو اس کو تسبیح کہیں گے۔ یعنی زبان سے کوئی چیز پڑھی اس کو تسبیح کہیں گے، رکوع کیا، قیام کیا، سجود کیا، تو یہ سب تسبیح میں شمار ہوئے۔ ذکر کے لفظی معنی ہے یاد۔ یاد۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ اگر اپنے کسی دوست کو یاد کرتے ہیں تو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اس یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس یاد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تصور، آپ کے خیالات اس دوست کی شکل و صورت، اس کی خوبیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ اس کے تصور میں چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تسبیح لے کر آپ اس کا نام جو ہے وہ جپنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یاد کا تعلق آپ کے تخیل سے ہے، آپ کے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ جس کو آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پورا کنسنٹریشن، آپ کی پوری توجہ اور اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو ایسی یاد کیسی ہو کہ جس نماز میں توجہ کہیں اور ہو، تو جہاں پر آپ کی توجہ، آپ کا خیال ہوگا وہاں پر ہی آپ ہوں گے۔ اب ہماری نمازوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہوتے تو مصلی پر ہیں یا مسجد میں ہیں، لیکن ہمارا تخیل، ہماری سوچ، ہماری توجہ بازار میں گھوم رہی ہوتی ہے یا اپنے دنیاوی امور کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس نماز میں تسبیح تو آ گئی، کیونکہ نماز عمل ہے ذکر پلس تسبیح کا، یعنی ذکر جمع تسبیح از اکول ٹو نماز، کہ اس میں ذکر بھی ہو کہ زبان سے آپ نے الفاظ کو ادا کرنا ہے اور پورے سنت طریقے سے اور پورے ادب سے اور احترام سے رکوع و سجود بھی ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس تخیل کو، اپنے اس تصور کو اس کی بارگاہ میں حاضر بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کیونکہ آپ کی سوچ اور آپ کا تخیل جہاں پر ہوگا وہیں پر آپ کا دل بھی وہیں پر ہوگا۔ تو انسانی ذہن کے اندر یہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک تصور کو اپنے اندر قائم رکھ سکتا ہے۔ ایک وقت میں 2 تصور قائم نہیں ہو سکتے۔ جب حالت نماز میں ہمارا تصور، ہماری توجہ بازار میں گئی ہوئی ہے تو پھر ہم مصلی پر موجود نہیں ہیں، اور ہماری باڈی، ہمارا یہ جسم ایک ایکسرسائز کر رہا ہے، اور اس ایکسرسائز کا جو جسم کو فائدہ پہنچنا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے، لیکن جو نماز کا اصل فروٹ ہے، جو اس کا پھل ہے، جو اس کا لب لباب ہے، اس سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے غالباً کہ لا صلاۃ الا بحضوری القلب، کہ حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور نماز کی اصل روح پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس نماز میں اس یاد کو بھی قائم کریں، اور یاد کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ تم دل سے مجھے یاد کرو۔ جب تم دل سے مجھے یاد کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا، کیونکہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، تو پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔